تو مالک اگر یہ آزمائش ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تم دیانتداروں جیسی زندگی گزارو، متقین جیسی زندگی گزارو، امانت دار بنو، اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، وہ تمہیں نور بصیرت عطا کر دے گا۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نور دے گا جس سے تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، یعنی تمہارے فیصلے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، تمہیں قوت فیصلہ نصیب ہوگی، اور مالک اتنا ہی ملے گا۔ تو تین باتیں اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک تو اللہ تمہیں فرقان دے گا، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت دے گا، اور دوسرا فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور رب تمہیں بخش دے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کر لیں، بددیانتی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو آدمی ذرا سا بھی خائن ہوتا ہے نا تو وہ صرف مال کا خائن نہیں رہتا، وہ رازوں کا خائن بھی ہو جاتا ہے۔ وہ صرف پیسوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ تعلقات اور رشتوں کی ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ وہ تو پھر اسلامی حکومت کے راز بھی کھولنے شروع کر دیتا ہے۔ جو لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہ پھر اتنے زیادہ بددیانت ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی امانت دار نہیں رہتے۔ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی سچ نہیں بولتے۔ فرمایا لا تخون اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا، کبھی خائن نہ بننا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کبھی خطبہ دیا ہو اور خطبے میں امانت داری کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ نہیں، ہر خطبے میں حضور فرماتے کہ اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں۔ یہاں بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی ہے۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین، کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ایک معنی یہاں حضرت قتادہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا نا قرآن مجید نے رب رسول سے خیانت نہ کرو، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ رب رسول کا دین تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کرنا مسلمانوں۔ دیکھو حضور نے بڑی مشقت سے تم تک پہنچایا، حضرت صدیق اکبر نے زندگی لگا دی ہے اسے آگے پہنچانے، فاروق اعظم رات کو سوئے نہیں، دن کو روٹی نہیں کھائی، جگہ جگہ گھوم کے اس دین کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ عثمان غنی نے اپنا کمایا ہوا مال بھی سارا لگا دیا، اور شیر خدا تو 10 سال کی عمر سے چلے تھے، اور جب 63 سال کی عمر میں انہیں زخم لگا اور وہ شہید ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے لوگوں مجھے کعبے کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ انہوں نے نا اس دین کو دیانتداری سے آگے پہنچایا۔ پھر وقت آیا نا جب امام حسین پر کہ اب امانت آپ کے پاس ہے تو آپ نے بچانی ہے۔ حسین آپ عہدہ بچائیں گے کہ امانت؟ حسین بتائیے آپ زندگی بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ بتائیے آپ بچے بچائیں گے یا دین کی امانت بچائیں گے؟ تو حسین ابن علی نے کہا یہ سارا کربلا میں نظر ڈال کے دیکھو، میرے علی اکبر سے لے کر قاسم تک، اور قاسم بن حسن سے لے کر علی اصغر تک، اور پھر یہ دیکھو نیزے پر جو بلند ہو رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو مدینے والے رسول کے کندھوں پر بلند ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھ لو ہم نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، سارا کچھ پیش کیا ہے، اس لیے کہ اگر دین کی امانت ہم تک آئی ہے، ہمارے پاس بھی امانت آئی ہے۔ رسم، ناراض نہ ہو جائیں مجھ سے اساتذہ اور طلبہ، پڑھنا پڑھانا وہ بھی رسم، محفلیں تقریریں سننا سنانا جلسے رسم، آنا جانا تصویریں، مشہور مولوی مشہور نعت خواں مشہور خطیب مشہور قاری رسم۔ تڑپ کے اقبال کہنے لگے رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، دیکھو یہاں فلسفہ رہ گیا ہے تلقین غزالی نہ رہی۔ کچھ بھی نہیں پیچھے، چند رسومات کے پابند مسلمان اور چھٹی۔ لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی خیانت، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اس سے کبھی خیانت نہ کر۔ جو آدمی امانت دار نہیں ہوتا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کے اندر روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں پر ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ فرمایا جس زمانے کے اندر بددیانت کو امانت دار کہا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت کہا جائے گا۔ دیکھو بددیانت کو امانت دار کہہ رہے ہو، اتنے بڑے خائن کو امانت دار کہہ رہے ہو۔ میرے کریم نے فرمایا زمانہ آئے گا سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو طبیعت میں آئے، جو مزاج یار میں آئے۔ لوگوں نے جھوٹے کا نام سچا، سچے کا نام، نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے لوگوں کو زکوٰۃ کا عامل بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، واپس آ کے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی اکٹھی کیا، ہمیں تحفے بھی ملے۔ تو حضور فرمانے لگے گھر میں جا کے اماں کے پاس بیٹھو، پھر پتہ کرتے ہیں تمہیں تحفے کتنے ملتے ہیں۔ یہ جیسے ہی کوئی بندہ کسی سرکاری عہدے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے فلانے نے گفٹ دیا ہے، اور میرے بھائی پہلے کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے، یہ تیرے عہدے کا گفٹ ہے، تیرا گفٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا بددیانتی نہیں، خیانت نہیں، کسی مقام پر بھی جھوٹ نہیں، یہ بندے کو کمزور بندہ نا۔ میں ان ساری باتوں کا نچوڑ اپنے لفظوں میں کہنے لگا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میرا کوئی قول ہو یا میرا کوئی قول بیان ہو۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ اور ڈھیر ساری چیزیں پڑھنے کے بعد ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا۔
جو آدمی بددیانت ہو جاتا ہے نا، خائن ہو جاتا ہے نا، خیانت کرتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہتا۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور چل تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، اے اپنا ہی بن جا اپنے آپ کے ساتھ۔ لیکن بددیانت آدمی کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اور چل اپنا ہی بن، لیکن اپنا بننے کو بھی تیار، خیانت نہ کرے زندگی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خیانت کیوں ہوتی ہے، میں جی بچوں کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے رازق آپ ہیں کہ اللہ ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا بچوں کے لیے کوئی نہیں کرتے، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، مکان بچوں کے نام ہے کہ ابا جی کے، بینک بیلنس ایسے ہی بچوں کے لیے کما رہے تو دے نا بچوں کو، تیرا پتہ چلے، کرنا وقت پہ نام، بچوں کو تو آخری دن تک کہہ رہا ہے یہ نہیں ملتی تو انہوں کوئی شے، یہ تو بات دیکھوں گا جب تم میرے فرما بردار ہوگے تو پھر دیکھوں گا کسی کو کیا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، اولاد کی بات کرتا ہے، مال کے لیے دوڑتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو یہ مال اور اولاد۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بچہ لایا گیا تو حضور نے اس سے پیار کیا، اور بوسہ لے کے حضور فرمانے لگے یہ جو اولاد ہے نا، یہ بندے کو بخیل بھی کر دیتی ہے اور بزدل بھی کر دیتی ہے، اس سے پیار کرنے کا حکم ہے، اپنے بچوں سے محبت کا کہا گیا، لیکن اس محبت میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر حرام کٹھا کرتا پھرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ بچوں کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر ناجائز مال جمع کرے، اس میں اتنا غلو نہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے بچوں کا حق مارنا شروع کر دے، اس لیے کہ یہ آزمائش ہے مال اور اولاد، اس طرح آگے دور نہ نکل جائے کہ وہ اپنا گھر سجانے کے لیے کسی کے گھر کو اجاڑ دے، اپنا آنگن روشن کرنے کے لیے کسی کے گھر میں اندھیرا کر دے۔ فرمایا یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اس معنی میں بھی فتنہ ہے کہ اگر تم نے مال کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ نہ کیا تو پھر بھی آزمائش، اولاد ہے اور اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بھی آزمائش ہے۔ بچے صحابہ کے بھی تھے، بچے اہل البیت کے بھی تھے، اولیاء اللہ کے بھی تھے، لیکن وہ جب اپنی زندگی ترتیب دیتے تھے تو اولاد دیکھ کے ترتیب نہیں دیتے تھے، رب رسول کو دیکھ کے ترتیب دیتے تھے، اللہ رسول کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، آخری عمر میں اپنے بچوں کو بلا کے کہنے لگے پتر تمہارا باپ بڑا بزدل تھا، تمہارے لیے جائیداد نہیں بنا سکا۔ کہا بجی آپ تو بڑے بہادر ہیں، اتنے مار کے فتح کی۔ یہ فرمانے لگے نہیں میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، ناجائز نہیں اکٹھا کر سکا تمہارے لیے، بزدل تھا تمہارا باپ، میں نہیں کر سکا تمہارے لیے، اس لیے کہ میں اگر تمہاری ضروریات دیکھتا تو پھر اور بات تھی، لیکن میں نے تمہاری ضروریات نہیں دیکھی، میں نے رب رسول کی ہدایات دیکھی ہے، اس طرف میری توجہ گئی ہے۔ میں اولاد کو سامنے رکھ کے بلیک میل نہیں ہوا، میں نے اللہ رسول کے دین کو فوقیت دی ہے، اس کو میں نے فتنے کو فتنہ ہی جانا ہے، میں نے اسے کبھی بھی ذہن اور دماغ پر سوار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ملک سے باہر گئے اور تجارت کر کے، باقی لوگ بھی گئے تھے لیکن حضرت عمر کے بیٹے ذرا زیادہ نفع کما کے لائے تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تجھے زیادہ نفع کیوں ہوا؟ کہنے لگے لوگوں نے مال زیادہ خریدا ہے۔ فرمایا لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ کہا حضور وہ تو بات ہے، تو آپ فرمانے لگے پھر جتنا نفع لوگوں کو ہوا ہے نا اتنا رکھ لے، اور باقی مال غنیمت میں جمع کرا، اس لیے کہ وہ تیرا نفع نہیں ہے، وہ جس عہدے پہ تیرا باپ بیٹھا ہے اس عہدے کے نام کا نفع ہے، اسے جمع کرا۔ اپنے معاملات کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، ان پر غور کریں، تفکر کریں، فکر کریں۔ میں نے دیکھا ہے ادارے بنتے ہیں، ہاسپٹل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنا فلانا رشتہ دار فلانی جگہ کیسے سیٹ کرا سکتا ہوں، ایک کو کنٹین پہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ بٹھاتے ہیں، ایک کو فلانی جگہ۔ یہ صاحب کون ہیں؟ جو پڑھے لکھے ہیں وہ دفتروں میں، جو ان پڑھ ہیں وہ فلاں گیٹ پہ، فلاں جگہ، فلاں جگہ۔ اقربا پروری عام ہو جاتی ہے، اگرچہ کام مشکل ہے کہ بندہ پھر اس کے بعد حوصلہ کرے اور اقربا پروری
نہ کرے، رشتہ داروں کو آگے نہ لائے. کام مشکل ہے لیکن یاد رکھنا جب بندہ بے لوث ہونا پھر بڑا آسان ہوتا ہے. جب اس کے سامنے ذاتی مفادات نہ ہوں، بڑے مقاصد ہوں، اس کے سامنے اس نے کچھ بڑا اچیو کرنا ہو، پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اپنی زندگی سے اس اور دوسری بات، ایک تو ہے نا اولاد کا فتنہ، مال بھی بڑا فتنہ ہے. 2 کو 4 کرنا، 4 کو 8 کرنا، 8 کو 16 کرنا بڑی بیماری ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، حدیث پاک بتاتی ہے کہ پیسوں کی محبت بڑھتی جاتی انسان کے مزاج میں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ کہا. ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، لالچ کے لیے ٹھیک. ہر شے پیسے نہیں یار. پیسوں سے صحت خریدی جاتی تو کبھی مالدار بیمار نہ ہوتے. پیسوں سے عزت خریدی جاتی تو پھر کبھی بھی کسی غریب کے حصے میں عزت نہ آتی. پیسوں سے زندگی خریدی جاتی تو شاید کبھی امیروں کو موت نہ آتی. یہ فتنہ ہے، اسے فتنہ سمجھا جائے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا یہ 2 چیزیں فتنہ ہیں، لیکن فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے رب کے پاس. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا. زندگی میں انسان سے صحیح فیصلے ہو جائیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں میں اپنی چالاکی سے فیصلے کروں گا. چالاکی سے کام نہیں چلتا. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اگر بصیرت نصیب ہو جائے نا، اور یہ بصیرت تقوی سے نصیب ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف ہے. اور فرمایا جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، دانائی ملتی. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اللہ اسے نور بصیرت عطا کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو. یہ ترمذی میں موجود ہے. مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. حضور فرماتے ہیں مومن جب دیکھتا ہے تو وہ صرف اس آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اسے اللہ دل کی آنکھیں عطا کرتا ہے. یہ کبھی اگر مجھے اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ سے نا دل کی آنکھیں مانگ. بصیرت والے فیصلے، اچھے فیصلے یہ کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے. جب لوگ سیاست کر کے، لوگوں سے ڈر کے، ووٹ پکے کرنے کے لیے اور گڈ بک میں رہنے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ مورال تھوڑا اونچا رکھنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو وہ ذاتیات پر مبنی ہوتے ہیں. ان فیصلوں سے اچھے فیصلوں کی توقع کی جا سکتی نہیں. اچھے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ جو بصیرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بصیرت دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، پوتے اور نواسے بھی صحابی ہیں. بڑی شان ہے اور جوان ہیں اور سمجھدار ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بصیرت دی نا. انہوں نے وصال کے وقت ایک فیصلہ کیا. فیصلہ یہ کیا کہ میرے بعد حکمران سیدنا فاروق اعظم ہوں گے. یہ اللہ نے ان سے فیصلہ کرایا. لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایک سخت آدمی کو حکمران بنا رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میرے اوپر یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں بڑا جھوٹا بندہ بھی سچ بولنے لگتا ہے. آخری وقت ہے میرے اوپر. آپ فرمانے لگے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب مجھ سے پوچھے گا نا حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آیا ہے، تو عرض کروں گا مالک اس وقت امت میں جو سب سے بہترین آدمی تھا اس کے حوالے محبوب کی امت کر کے آیا. پھر حضرت ابو بکر کا یہ فیصلہ کیسا فیصلہ تھا کہ اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی. پھر ظالم ڈرتا تھا ظلم کرتے ہوئے، گھبراتا تھا، جرت نہیں کرتا تھا. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ایک کر دیا. وہ کیا فیصلہ تھا کہ جس نے اس امت کو آج تک ان فیصلوں کی روشنی سے نور دیا ہوا ہے. اپنے اچھے فیصلے زندگی میں اچھے، ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے جو انقلاب برپا کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ سب لوگ کچھ اور کہہ رہے ہو، وہ
قائد اعظم محمد علی جناح نے گاندھی سے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے کہا تھا گاندھی تیری اور میری سیاست میں ایک فرق ہے. تو گاندھی کہنے لگا وہ کیا فرق ہے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے تو پہلے دیکھتا ہے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو اس حساب سے فیصلہ کرتا ہے. میں یہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ قوم کے لیے ٹھیک کیا ہے، میں وہ فیصلہ کر دیتا ہوں، میرا رب پھر وہی قوم کا مزاج بنا دیتا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں آج کل کون سا پتہ پھینکنا ہے، وہ پتہ پھینک دیتے ہیں. جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں نا، قائد ہوتے ہیں، وہ ماحول کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ حکمت کے مطابق بات کرتے. اگر کسی کو اس بات سے بدعزمی ہو تو ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ یہی فیصلہ مؤثر ہوگا. اب حضرت عمر کی باری آئی نا جب، تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے. عمر چونکہ رب سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کی زبان پر بصیرت جاری کر دی تھی. وہ جب بولتے تھے تو بصیرت سے بولتے، جب فیصلہ کرتے تھے تو بہترین کرتے، جب رائے دیتے تھے تو عمدہ دیتے. شرط کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقان، پھر رب تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا. پہلے تم ڈر جاؤ، فیصلے اللہ سے ڈر کے کرو، پھر وہ تمہیں بصیرت کا نور دے گا، روشنی دے گا. حضرت عمر کو ملی. اور سیدنا عثمان غنی کا تو یہ حال تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ بات کرنے لگا تو آپ فرمانے لگے بد نگاہی کر کے ہے. اور اس کی حضور معاف کر دیں، آنکھ بھٹک گئی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے تیری آنکھوں میں مجھے زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور تو دوسروں کی شکایتیں کر رہا ہے، دوسروں کے پردے کھول رہا ہے، حالانکہ اپنا تیرا یہ حال ہے. یہ نور بصیرت. اور پھر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو پھر حضور نے فرمایا نا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ان کا تو پھر ماحول اس طرح کا تھا کہ وہ جو کسی سے فیصلہ نہیں نہ ہوتا تھا وہ حضرت علی چٹکیوں میں کر دیتے تھے. رات کا اندھیرا تھا، کوئی خاتون تھی جو اس وقت طبی معائنے کرتی تھی خواتین کو، بچے کی ولادت کے وقت لوگ اس کے گھر میں لے جاتے تھے، سمجھ لیں جس طرح آج کلینک ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے. اس خاتون کے گھر میں 2 اکٹھے بچے پیدا ہوئے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، چراغ اچانک گل ہو گیا. اب ایک کے ہاں بیٹی ہے، دوسرے کے ہاں بیٹا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں فیصلہ آیا. حضور دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا ہمارا ہے، فیصلہ کریں. ہر قاضی پریشان ہے، گواہ ہے کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اندر 2-3 عورتیں ہی ہیں اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت علی کہنے لگے مشکل بات ہی کوئی نہیں. جب عورت کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دودھ بھی عطا کرتا ہے. فرمایا تھوڑا تھوڑا دودھ دونوں کا نکال کے تول لو، جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اس کا ہے. حضور یہ آپ نے کہاں سے فیصلہ کیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے. کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں بیٹے کا حصہ ہی ڈبل رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا. اللہ نے بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے. فرمایا لہذا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کے دودھ میں طاقت بھی ڈبل ہوتی ہے، لہذا جا کے تول لو. لوگوں نے واقعی تولا اور آگے کہنے لگے اب تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے علی آپ کی بار بار زیارت کریں. وہ تو ہے نا کہ 25% زیادہ ہو. حضور ایسا نہیں ہوا، ڈبل ہی زیادہ ہے، آدھا وزن زیادہ ہے، یہ دیکھا ہے ہم نے. تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے نورے. ہم فیصلہ کرتے ہی ایسا ہے جس میں کوئی ناراض نہ ہو، حالانکہ یہ ہو سکتا نہیں. 2 بندوں کا فیصلہ ہے تو ایک نے تو ناراض شروع کر دیں، جھوٹے کو ناراض کرنا، بددیانت کو ناراض کرنا شروع کر دیں. جس کی غلطی ہے جرت کے ساتھ اسے کہیں کہ تو غلط ہے، یہ کر دیں، یہ کریں. اس سے سوسائٹی کے اندر عدل پیدا ہوگا، انصاف پیدا ہوگا. ہم یہ جرت نہیں کرتے، ہم ہمت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، تو اللہ بصیرت کا نور یہ مل جاتا ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ یہ صرف انہی لوگوں کا خاصہ تھا، رب کا قرآن سب کے لیے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا.
اپنی زندگی میں اگر رب سے ڈر کے فیصلے کریں گے تو فیصلے درست ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ نہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ اور یکفر کا ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا ایمان والو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو کبھی کسی غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا، تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری پردہ پوشی کی جائے گی، تمہارے گناہ چھپا دیے جائیں گے، تمہارے پردے ڈالے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو تو یا اللہ سے صرف چھپائے جائیں گے، یعنی یہاں چھپ جائیں اور قیامت میں کھل جائیں۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ تین انعام اللہ تمہیں دے گا۔ ایک تو اللہ تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کرے گا، نور بصیرت دے گا۔ ایک اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری پردہ پوشی ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی خیانت نہ کریں، کبھی بددیانتی نہ کریں، دیانتداری سے، معاملہ فہمی سے۔ آپ واقف بندے کو دیکھ کر صرف اس کا کام نہ کریں، آپ اپنے منصب کا خیال کریں، منصب کی ذمہ داریاں ادا کریں، تعلقات کی صرف نہ ادا کریں۔ تعلق نبھانا بھی اچھی بات ہے پر منصب کا خیال کریں۔ آپ نے جو بھی جس منصب سے بھی آپ کا تعلق ہے نا، جس منصب سے بھی اگر ہماری کہیں نسبت ہے نا تو پھر ہمیں اس نسبت کا پاس بھی ہونا چاہیے۔ میں جی بہت اچھے پیر صاحب کا مرید ہوں تو پھر اس کا لحاظ کیا ہے؟ تو بیوی کو گالی دے معاذ اللہ تو بیوی کہے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے، یہ سبق دیتے ہیں تجھے تیرے استاد صاحب۔ اماں کہے گی یہ تجھے انہوں نے نصیحت کی ہے، یہ تم نے سیکھا ہے۔ تو اگر نسبتیں اونچی ہوں تو پھر کردار بھی اونچا ہونا چاہیے۔ پھر اپنی ان تعلقات کا انسان کو دیانتدار بھی ہونا چاہیے۔ وہ آپ یقین کریں جتنا کسی شخص سے لوگ پیار زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں نا، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، وچوں کوئی موڑ سی پار کے تے جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے، اے پھر قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ ان کے ذمہ دیانتداری ہے نا، اب یہ ڈر ڈر کے پھونک کے سوچ سمجھ جنہاں نے پار کے، کیونکہ ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ، وہ اقبال کہتے ہیں چوں بگویم بمسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میرا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، میں مسلمان ہوں، حضور کا ماننے والا۔ چوں بگویم بمسلمانم بلرزم، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ دیانتداروں جیسی زندگی گزاریں۔ آپ جو بھی ہیں اپنے منصب کا لحاظ کریں، اپنے عہدے کا، اپنی نسبت کا خیال کریں۔ اللہ سمجھ